بڑا مطمئن کھڑا ہوں. میں نے کبھی اس بات پہ غور ہی نہیں کیا کہ مجمع اٹھ کے باہر گیا ہے یا بیٹھا ہے. معصوم فرماتے ہیں اگر مخلوق کو علم ہو جائے نا کہ صفحے عذاب پہ بیٹھنے کا اجر کیا ہے تو بندے یہاں سے کبھی اٹھے نہیں. میرا عقیدہ ہے کہ میرے سامنے شخص ایک بیٹھا ہو، بے شک اس کے سینے میں علی ہو، وہ علی کو سوچتا نہ ہو، مانتا ہو. آپ کی توجہ ہو گئی ہے تو سرکار بات شروع کی جائے سکے. جو جہاں بیٹھا ہے ٹھیک بیٹھا ہے، میں نہیں کہہ رہا آگے آؤ پیچھے آؤ، اپنی مرضی سے جہاں بیٹھنا ہے بیٹھی. پیغام شروع کریں سرکار. اللہ نے ہر نبی کو عدل کی مسند پر رکھا ہے. اللہ نے ہر نبی کو، عزیزان توجہ فرمائیے، اللہ نے ہر نبی کو عدل کی مسند پر رکھا ہے. ہر امام کو فضل کی مسند پر رکھا ہے. یہ تمہید ہے، 2 منٹ ساتھ دیجئے گا پھر ابھی آپ کے چہروں پہ رونق آ جائے گا. ہر نبی کو اللہ نے، بھائی علی نواز، عدل کی مسند پر رکھا. حکم تھا، تمیل ہوگی، بھائی کا حکم تھا، حاضر خدمت ہو چکا ہوں، آپ کے چہروں کی زیارت میں نے کر لی. پڑھنا میں نے اتنا ہی ہے جتنا آپ نے سننا. ہر نبی کو اللہ نے عدل کی مسند پر رکھا ہے. ہر امام کو فضل کی مسند پر رکھا ہے. عدل اور ہے، فضل اور ہے. میرے پیچھے سوزی نہیں ہے سرکار، میرے سوزی آپ. میں سریلا تو نہیں لیکن میں زریلا بھی نہیں. توجہ فرمائیے گا، میں نے بات بڑی خوبصورت شروع فرمائی. اللہ نے ہر نبی کو عدل کی مسند پر رکھا، ہر امام کو فضل کی مسند پر رکھا. عدل اور ہے، فضل اور ہے. بات پہنچا سکوں تو ابھی چہروں پہ رونق آ جائے گا. جو بنتا ہو دینا عدل ہے، جو نہ بھی بنتا ہو دینا فضل. مثال دیتا ہوں تاکہ یہ پچھلے بندے بھی تھوڑی حرکت کر سکیں. ہم اپنے گھر میں ایک مزدور لگاتے ہیں، اس سے طے کرتے ہیں کہ شام کو 5 بجے تمہیں 1000 روپیہ دیا جائے گا. مثال دے رہا ہوں، طے کر لیتے ہیں. جیسے ہی 5 بجتے ہیں اس کے ہاتھ پہ ہم 1000 روپے رکھتے ہیں. یہ جو ہم 1000 رکھتے ہیں یہ ہے عدل. خوش ہو کے 1500 رکھ لیتے ہیں، یہ ہے فضل. بات پسند آگئی سرکار. عدل اور ہے، فضل اور ہے. جو بنتا ہو دینا عدل ہے، جو نہ بھی بنتا ہو دینا فضل. ایک اور بات کرتے ہیں تاکہ بندے اور جو 2-4 رہ گئے وہ بھی ساتھ مل جائے. ہم اپنے گھر کے صدر دروازے کے اوپر ایک تختی لگواتے ہیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، عدل نہیں ہے. کیونکہ اگر عدل ہوتا تو شاید ایک اینٹ بھی نہ لگتی. سمجھ آگئی ہے سرکار بات. نبی ہوتے ہیں عدل کی مسند پہ، امام ہوتا ہے فضل کی مسند پہ. بات میں وہ سہارا لے رہا ہوں جو ہم نے ماں کی گود سے کم از کم سنی، لیکن ابھی آپ کے چہرے دیکھنا چاہ رہا ہوں. کائنات کی رحمت منبر پر تشریف فرماتے. دروازے سے ایک بندہ داخل، اس نے سرکار کو دیکھ کے کہا اے اللہ کا نبی، مجھے بیٹا چاہیے. بات ذہن میں آگئی سرکار. ایک بات میں رک کے کہہ دوں، جو زبانیں یہاں نہیں نہ بولتی وہ گھر میں جھگڑے کے سوا کوئی کام نہیں آتی. آپ نے امتحان لینا ہے تو میں بھی بڑا امتحان لینے کے قابل اس کا. توجہ فرمائیے گا، میں جملہ دینے لگا. اس نے آگے سرکار سے فرمایا اے اللہ کا نبی، مجھے بیٹا چاہیے. یہ سب نے ہی سنا ہے لیکن محنت دیکھنا، اگر محنت دکھے پھر بولنا. اس نے سرکار سے کہا مجھے بیٹا چاہیے. رسول بیٹھے تھے عدل کی مسند پہ، کائنات کی رحمت تشریف فرما تھی عدل کی مسند. رسول خدا نے منبر پہ بیٹھ کے لوگ کو پڑھا
سرکار نے لوگ پڑھ کے کہا تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے. عدل کے دربار سے مایوس ہو کے باہر نکلا. پہلا جملہ ہے چھوٹی پھیلا کے بیٹھنا. عدل کے دربار سے مایوس ہو کے باہر نکلا. گلی میں پہنچا. بچپن کے فضل سے ملاقات ہو گئی. ہاتھ اٹھایا, تھوڑے تھوڑے ہاتھ اٹھانا. گلی میں پہنچا, بچپن کے فضل سے آئے ہائے ملاقات ہو گئی. فضل نے دیکھا امام بچپن میں بھی امام ہوتا. فضل نے دیکھا عدل کے دربار سے ایک مایوس شخص باہر آ رہا. فضل نے اس کا ہاتھ پکڑا. عدل کے دربار میں واپس داخل ہو گیا. عدل ممبر پہ تھے. عدل نے فضل کا چہرہ دیکھا. فضل کا چہرہ دیکھ کے عدل مسکرائے. مسکرا کے کہتے بیٹا حسین. وہ کتنا بول سو خدا کا سمجھ. بیٹا حسین آپ جانتے ہیں یہ کیا لینے آیا ہے؟ حسین فرماتے نانا میں جانتا ہوں یہ کیا لینے آیا ہے. رسول خدا نے کہا حسین میں نے لو پڑھی ہے وہاں نہیں لکھے. جب کہا نا وہاں نہیں لکھے, حسین نے کہا 1 2 پچھلے دشوں اپنی قسم. حسین نے کہا 3 4 5 6 7 7 کا حسین نے رہا اپنے ہاتھوں کو توڑ کے کہا حسین بس. رسول خدا نے کہا رہا اگر آج تو نے حسین کو نہ روکا ہوتا محشر کے میدان میں آدم کی نسل ایک طرف ہوتی تیری نسل ایک طرف ہوتی. محشر کے میدان میں آئے ہائے آدم کی نسل ایک طرف ہوتی, تجھ اکیلے کی نسل ایک طرف ہوتی. دے بیٹے میرا نبی بھی سکتا تھا. آئے ہائے بیٹے نبی دے سکتا تھا. جو نہیں بولے نہیں دے سکتا تھا. نبی بیٹے دے سکتے تھے لیکن نبی بیٹھے تھے عدل کی مسند. حسین تھے فضل کی مسند. اچھا حسین کو جانتے ہیں رسول کہ حسین کیا ہے, اختیار کیا ہے میرے حسین کا, لیکن جو بیٹھے تھے انہیں سمجھانا چاہتے. جملہ سننا خدا قسم سر اٹھانا. بندہ گونگا ہے تو بے شک نہ بولے. رسول خدا نے کہا بیٹا حسین میں نے لو پڑھی تھی وہاں نہیں لکھے تھے آپ نے کیسے دے دیے؟ حسین فرماتے نانا آپ تو جانتے ہیں میں دیتا پہلے ہوں لکھواتا بعد میں. زندہ باد زندہ باد کی حال سلامت. میں دیتا پہلے ہوں وہاں لکھواتا بعد میں. عدل اور ہے فضل اور. بات پسند آگئی سرکار؟ آگے لے کے چلیں. 5ویں بادشاہ کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا. اس نے سرکار سے آگے فرمایا بادشاہ مجھے مال چاہیے, دولت چاہیے. میں نے مجمع دیکھ کر یہ بات شروع کی ہے سرکار سے. کوئی جنگ سنا دوں آپ کو؟ مجلس وہی ہوتی ہے جو یہاں سے گھر تک جائے. توجہ فرمائیے. اس نے آگے سرکار سے فرمایا مجھے مال چاہیے, دولت چاہیے. اب میں امتحان لینا چاہتا ہوں خدا کا سر اٹھانا. 5ویں بادشاہ نے ممبر پہ بیٹھ کے 2 کو پڑھا. ان پیچھے رہ گئے. اگر پہلا محمد ممبر پر بیٹھ کر لو پڑھ سکتا ہے تو 5واں بھی پڑھ سکتا ہے. ہر یہ کوزہ ہے نا, کوزہ ہم لے کے چلتے ہیں, وہ کریم ہی اتنے ہیں. وہ ہمارا کوزہ نہیں دیکھتے, اپنی عطا دیکھتے. مجھ سے پہلے بھائی جان فرما رہے تھے 14 ہی محمد ہے. پوری ذمہ داری سے باز کر رہا ہوں, اپنے لفظوں کا نہیں نقطے کا نظام بنوں. معصوم نے 14 کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا. بادشاہ فرمایا پہلا بھی محمد ہے, درمیان والا بھی محمد ہے, آخری بھی محمد ہے. یہ جناب سیدہ کی حویلی کی شان ہے, اس گھر میں ہر مرد محمد ہے, ہر مستور بطول ہے. میں کسی کی نفی نہیں کر رہا لیکن بات پہنچانا چاہ رہا ہوں. 5ویں بادشاہ نے ممبر پر بیٹھ کے لوگوں کو پڑھا. آئے ہائے یہ سارے ہی محمد ہیں. محمد بھی محمد ہے.
علی بھی محمد ہے، حسن بھی محمد ہے، سونڈلا بھائی میرا ساتھ دیں، حسن بھی محمد ہے، حسین بھی محمد ہے، سجاد بھی محمد ہے، باقر بھی محمد ہے، جعفر صادق بھی محمد ہے، موسیٰ کاظم بھی محمد ہے، رضا بھی محمد ہے، تقی بھی محمد ہے، نقی بھی محمد ہے، حسن عسکری بھی محمد ہے، میرا پالوا بھی محمد ہے۔ عقیدہ شیعہ یہ نہیں، شیعہ عقیدہ اس سے آگے ہے۔ اس گھر کا عسکر بھی محمد ہے، اس گھر کا اکبر بھی محمد ہے، اس گھر کا قاسم محمد ہے، اس گھر کا عباس محمد ہے۔ معصوم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا سرکار اب سب ہی محمد ہے۔ میں معصوم کا جملہ کہنے لگا، پھر میں شکلیں پڑھوں گا۔ اس نے کہا سرکار اب سب ہی محمد ہے۔ پھر آپ میں کوئی علی کیوں ہے، کوئی حسن کیوں ہے، کوئی حسین کیوں ہے، کوئی سجاد کیوں ہے؟ مولا کہتے ہیں تیرا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا سوال یہ ہے معصوم سرکار، اگر سوال یہ ہے کہ اگر سب ہی محمد ہے پھر نام ہونے چاہیے تھے محمد اول، محمد قائم، محمد صائم، محمد جہارم۔ مولا کہتے ہیں وہ ہے الماری میں ہے قرآن، اٹھا کے لے گیا۔ اس نے کہا زہرا کا لال میں نے سوال کیا ہے، آپ کہتے ہیں قرآن نے کیا۔ مولا کہتے ہیں تیرے سوال کا جواب اسی قرآن میں ہے، وہ قرآن لے کے آیا۔ مولا کہتے ہیں قرآن کھول، اس نے قرآن کو کھولا۔ مولا کہتے ہیں یہ بتا یہ یاسین کیوں ہے، یہ طٰہٰ کیوں ہے، یہ بقرہ کیوں ہے، یہ یاسین کیوں ہے، یہ طٰہٰ کیوں ہے، یہ بقرہ کیوں ہے؟ اس نے کہا سرکار یہ تو صورتیں ہیں۔ مولا کہتے ہیں بدبخت نہ بن، یہ بکھرے تو صورتیں ہوتی ہیں، سمٹے تو قرآن ہوتا ہے، ہم بکھرے تو آن ہوتے ہیں، سمٹ جائے تو محمد والا۔ بکھرے تو آن، سمٹے تو محمد۔ پانچویں بادشاہ نے منبر پر بیٹھ کے لوگوں کو پڑھا، بندہ وہ زبانیں کاٹ کے کتوں کو پھینک دے، جو بیٹھ گیا ڈیرے پہ بولے حسین کی مجلس میں نہ بولے۔ سرکار نے پانچویں بادشاہ نے منبر پہ بیٹھ کے لوگ پڑھا۔ بادشاہ نے کہا تیرے نصیب میں مال نہیں ہے، سر اٹھانا۔ یہ دربار سے جانے لگا۔ سرکار نے کہا واپس آ، یہ واپس آ۔ مولا کہتے پانی کا برتن اٹھا، میرے ہاتھوں کو دھلا۔ یہ سرکار کے ہاتھ دھلا رہا تھا۔ کتاب کہتی ہے بادشاہ کا چہرہ دیکھ رہا۔ مولا کہتے میرا چہرہ نہ دیکھ، زمین پہ دیکھ۔ اس زمین پہ دیکھا پانی نہیں، ہیرے جواہرات گرے تھے، پانی نہیں ہیرے جواہرات گرے تھے۔ مولا کہتے یہ سارے اٹھا کے دے گا، یہ سارے اٹھا کے دے گا۔ خدا کی قسم اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا زہرا کا لال ابھی آپ نے کہا ہے میرے نصیب میں مال نہیں ہے، ابھی آپ کہتے سارے اٹھا کے دے گا۔ مولا کہتے جو بتایا تھا وہ عدل تھا، جو دے رہا ہوں یہ فضل۔ زندہ باد زندہ باد، یہ حال سلامت۔ جو بتایا تھا، جو دے رہا ہوں یہ فضل ہے۔ عدل اور ہے، فضل اور ہے۔ بات پسند آ رہی ہے تو اگلی کروں سرکار۔ امیر المومنین کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا، علی منبر پہ، یہ دروازے پہ کھڑا۔ اس نے دروازے پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے کہا یا علی، آئے آئے ان کے سینوں کی کھڑکیوں کو کھول، میں یہ علی ولی اللہ کا جوہر ان کے سینے میں اتاروں۔ اس نے دروازے پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے کہا یا علی، امتحان جن بندوں نے لیا میں ان کا امتحان لینا چاہ رہا ہوں، سر اٹھانا۔ یا علی مجھے پاک کر دیجئے۔ پچھلے دی چوپ دی قسم، اس نے ہاتھ کو اٹھا کے کہا یا علی مجھے پاک کر دیجئے۔ علی جانتے تھے یہ کیا کر کے آیا۔ جو بیٹھے تھے انہیں سمجھانا چاہتا، جو بیٹھے ہوئے یہ خرامہ چلتے علی کے تخت کے سامنے آ۔ علی فرماتے تو کیا کر کے آیا؟ اس نے کہا مجھ سے چوری جیسا گناہ ہو گیا۔ کیسا خوبصورت دور تھا علی کا، چور خود چل کے آ جاتا تھا، چور خود چل کے آ جاتا تھا۔ اس نے امیر سے فرمایا مجھے پاک کر دیجئے۔ شریعت محمدیہ کا مالک منبر پہ تھا،
پوری ذمہ داری سے بات کروں، شریعت محمدیہ کا مالک منبر پہ، امیر نے فرمایا جلاد کو انگلیاں اس کی کاٹ دو۔ پوری ذمہ داری سے بات کروں، شریعت محمدیہ میں چور کی انگلیاں کاٹنے کا حکم ہے، ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہے۔ 7 جز ایسے ہیں جو بغیر عضو شرعی سجدے کی حالت میں زمین کو مس نہ ہو تو سجدہ مکمل نہیں ہوتا۔ شریعت محمدیہ کا مالک منبر پہ تھا، امیر نے جلاد کو کہا اس کی انگلیاں کاٹ دو، یہاں جو ملا ہے سر اٹھانا، اس کی انگلیاں کاٹ دو۔ انگلیاں کٹ رہی تھی، علی کا چہرہ دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ انگلیاں کٹ رہی تھی، علی کا چہرہ دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ بندوں نے کہا تمہیں تکلیف نہیں ہونی، تجھے درد نہیں ہونی؟ اس نے کہا یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی تھی، میں اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں جس کے صدقے میں خدا نے یوسف کو حسن دیا تھا۔ میں اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں جس کے صدقے میں آئے ہائے خدا نے یوسف کو حسن دیا تھا۔ انگلیاں کٹ گئی، اس نے اٹھائی، چومی، آنکھوں کو لگائی، کٹا ہوا ہاتھ یوں ماتھے پر رکھ کے کہتا ہے یہ ہے عقیدہ۔ جیڑا بندہ مسیح نو ہاتھ لا کے آیا اس میں گالی کرنی آیا۔ کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائی، چومی، آنکھوں کو لگائی، کٹا ہوا ہاتھ ماتھے پر رکھ کے کہتا ہے یا علی آپ کا شکریہ، جو زبان نہیں بول رہی مصم تمار سے زبان ہداری مانگ لئی، میں جملہ پہاڑ سے وزنی کہنے لگا ہوں۔ کٹی ہوئی انگلیاں لے کے جا رہا ہے، کٹا ہوا ہاتھ ماتھے پر رکھ کے کہتا ہے یا علی آپ کا شکریہ۔ بندوں نے کہا تو شکریہ کس بات کا ادا کر رہا ہے؟ تیری انگلیاں کٹ گئی۔ اس نے کہا علی نے یہاں سزا دے کے وہاں کی شرمندگی سے بچا دیا۔ واہ یا علی، یہاں سزا دے کر وہاں کی شرمندگی سے بچا دیا۔ علی نے کہا سلمان سے واپس بلا لے۔ واہ یا علی، اسے واپس بلا۔ یہ واپس آیا، امیر نے اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ کے ساتھ لگائی۔ میں معافی مانگتا ہوں، شاید میں جملہ پہنچا نہیں پا رہا۔ انگلیاں امیر نے اس کے ہاتھ کے ساتھ لگائی، اوپر ید اللہ ہاتھ پھیرا، اللہ والا ہاتھ پھیرا، ہاتھ کا پھرنا تھا، انگلیاں واپس جڑ گئی۔ دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے یا علی جب دینی تھی پھر کاٹی کیوں، جب دینی تھی پھر کاٹی کیوں؟ علی مانگے تو کاٹی تھی، وہ عدل ہے، جو دی ہے یہ فضل۔ زندہ باد، زندہ باد کی ہر سلامت میں سارے ہاتھ اونچے کرو، حیدری۔ جو کاٹی تھی، جو دی ہے، عدل اور ہے، فضل اور ہے۔ میں تمام کروں بات کو، عدل اور ہے، فضل اور ہے۔ امیر المومنین نے منبر پہ بیٹھ کے سرکار نے فرمایا اللہ وہ ہے جو محشر کے میدان میں عدل کرے گا، فضل نہیں، عدل کرے گا۔ اس سے زیادہ خاموشی وہاں ہوگی۔ اللہ علی نے فرمایا محشر کے میدان میں عدل کرے گا، اس سے زیادہ خاموشی وہاں ہوگی۔ ایسی پن ڈراپ سائلنٹ، کتاب کہتی ہے اتنی خاموشی ہو گئی کہ سوئی بھی گرتی تو چھن کی آواز آتی۔ علی بادشاہ کے ایک صحابی اتنا بھولا ہے، میں بات تمام کر رہا ہوں، سر اٹھانا، اتنا بھولا ہے، یہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے یا علی اللہ محشر کے میدان میں عدل کرے گا۔ علی فرماتے ہاں اللہ محشر کے میدان میں عدل کرے گا۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا علی آپ ہماری یہاں مدد کرتے ہیں، بسم اللہ آئیے ساکہ بھی مرام جعفر صاحب، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اے توجہ سرکار۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا علی آپ ہماری یہاں مدد کرتے ہیں، وہاں بھی کریں گے۔
محنت ضائع نہ کرنا. میں اسی جملے پہ شاید میں مسائل پھر نہ پڑھوں اگر میرا موڈ بدل گیا تو. میں بڑی محنت سے تمہیں یہاں تک لے کے. اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا علی آپ ہماری یہاں مدد کرتے ہیں سرکار, آپ وہاں بھی کریں گے؟ علی فرماتے ہیں پریشان کیوں ہوتا ہے, جہاں اعمال تلنے ہیں نا وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا. جو علی پڑھتا سر اٹھانا, جہاں اعمال تلنے ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا. اتنا بھولا تھا وہ, سر اٹھانا اتنا بھولا تھا وہ. اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا علی آپ ہی نے فرمایا ہے محشر کے میدان میں نفس نفسی کا عالم ہوگا, باپ کو بیٹے کا پتہ نہیں ہوگا, بیٹے کو باپ کا پتہ نہیں ہوگا. اگر ترازو لگا ہوگا تو آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ ترازو کے آگے ہوں گے, کیا آپ ترازو کے پیچھے ہوں گے, کیا آپ ترازو کے دائیں ہوں گے, کیا آپ ترازو کے بائیں ہوں گے. علی ہمارے دائیں بائیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی, ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا. ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا. اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا علی آپ کے ہاتھ میں ترازو, اور سجدے کیا کرو تمہیں علی جیسا امام ملا. سرکار آپ تو پھر کریں گے عدل, ہمارے پاس تو نیکیاں نہیں ہیں. علی فرماتے ہیں پریشان کیوں ہوتے ہو, اگر میں نے ترازو اٹھایا تیری برائیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا, تیری نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا. ہم فرشتوں سے کہہ دیں گے اس کی نیکیوں والے پلڑے میں ہماری ولایت کو رکھو, اس کی نیکیوں والے پلڑے میں ہماری ولایت کو رکھو. علی فرماتے پھر ہم دیکھیں گے تمہارے گناہ تمہیں جہنم لے کے جاتے ہیں یا ہماری ولایت تمہیں جنت لے کے جاتے ہیں. پھر ہم دیکھیں گے تمہارے گناہ تمہیں جہنم لے کے جاتے. اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا علی اگر جنت ہی بھیجنا تھا تو سرکار یہ ترازو کیوں لگوایا؟ علی فرماتے ہیں جو ترازو لگواؤں گا وہ عدل ہے, جو میں بھیجوں گا یہ فضل ہے. کسی لمحے بھی علی سے دور نہ جانا, کوئی سانس ایسی نہ لینا جس میں علی نہ ہو. پیغام نصیحت وصیت, چار چیزیں کبھی نہ بھولنا. پیغام ہے, نصیحت ہے, وصیت. اپنے مرضی سے ہر بندہ جہاں بیٹھنا چاہتا تھا بیٹھا, لیکن پیغام ہے, نصیحت ہے, وصیت. یہاں چہرے بدلتے ہیں, پیغام نہیں بدلتا. کوئی سانس ایسی نہ لینا جس میں علی نہ ہو. چار چیزیں اپنا سکتے ہو تو شیعہ رہو, ورنہ کوئی اور مذہب ڈھونڈو. یہ چاروں چیزیں تیرے مذہب کی بنیاد ہے, پلر ہیں, اس پہ تیرا مذہب کھڑا. میں سیدہ ہاتھ بن کے آندہ پہ, میرے سامنے کثیر تعداد میں سادات بیٹھی, میں ہاتھ اشارہ دیکھ نہ سکا. چار چیزیں ایسی ہیں جن پہ تیرا مذہب کھڑا ہے. ان چاروں چیزوں میں سے ایک چیز بھی نہ چھوڑنا. ولایت امیر نہ چھوڑنا, عزاداری شبیر نہ چھوڑنا, عقیدے والے سید کی توہین نہ کرنا, بطول کے دشمن کی کبھی عزت نہ کرنا. کوئی سانس ایسی نہ لینا جس میں علی نہ ہو. یہ نہ ہو تو علی چھوڑے تجھے موت آ جائے تو جہنم میں چلا جائے. بڑا مارا ہے امت نے علی کی بیٹی میں, بڑی معرفت, بڑا عقیدہ, بڑا عرفان, مصائب کے عاشق لوگ بیٹھے ہیں. بہت مارا ہے امت نے علی کی بیٹی کو. علی کسی مولوی سے نہ پوچھنا, اس ولایت کو بچانے کے لیے 72 بازاروں سے گزری ہے زینب. سیدہ معافی چاہتا ہوں کسی کا دل دکھے تو,
فضائل ہر بندہ اپنی مرضی سے سنتا. اس ولاحت کو بچانے کے لیے 72 بازاروں سے گزری ہے زینب. بڑا امیر بندہ جس جملے تہائی نہیں. یہ وہ بی بی ہے جس کے قد سے اس کے سکے بھائی واقف نہیں تھے. ایک اور جملہ بڑھا کے کہتے ہیں ان ہاتھوں میں امت نے اجر رسالت ڈالا جنہوں نے سوائے قرآن کے اٹھایا کچھ نہیں تھا. بڑے ادب سے بڑے آرام سے مصائب پڑھنے کا آدمی کوشش کرنا ہے جتنی ہو سکتی ہے اتنی بلند کرنا. کیونکہ جب کوئی ہائے کرتا ہے نا، ایک 4 سال کی بچی ہے جس کے کانوں سے خون بہ رہا ہے، وہ اپنی پھوپھیوں سے رو کے پوچھتی ہے پھوپھیوں مائے تو ہائے کر کے روتا ہے ہمارا لگتا کیا ہے. فضائل ہر بندے نے اپنی مرضی سے سنا ہے. میں نے کسی کو کچھ نہیں. میں سیدہ حق بن کے کھڑا، غریب ہو کے بیٹھا کرو مصائب میں. تو امیر گھر سے تعلق رکھتا ہے، اٹھ کے باہر چلا جا. یہ نہ ہو تیرا چہرے پہ سجاد کی نظر پڑ جائے اور مصائب میں ایسے رویا کرو. خدا قسم امام مجلس پڑھے تھے، سامنے شخص ایک بیٹھا. میں جملے کے بعد ہائے بلند سننا چاہتا ہوں، میں نے مصائب پہ شروع نہیں کیا. سامنے شخص بیٹھا ہے، چہرے پہ نا یوں کپڑا رکھ کے رو رہا ہے. بھائی جان چہرے پہ ثاقب کپڑا رکھ کے وہ رو رہا ہے. امام نے منبر چھوڑا، امام اس کے سامنے گئے، امام نے اس کے چہرے سے کپڑے کو کھینچا. اس کی رخسار پہ آنسو آ رہے تھے. اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا زہرا کا لال میں آپ ہی کو رو رہا ہوں. امام فرماتے ایسے کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا پھر کیسے رو؟ امام فرماتے ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش میں روتی. ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش میں روتی. روتا وہی ہے جس کا کوئی نقصان ہوا. 72 بازاروں سے گزارا گیا علی کی بیٹی کو. پھر وہیں کھڑا ہوں جملہ تیری ہائے کے لیے. مجھ سے سوال کرو سید یزید ملعون کے دربار کو مین رستہ صدر بازار ایک ہی جاتا. آئیے پھر بیویوں کو مختلف بازاروں سے کیوں گزارا گیا؟ بندہ سینے میں پتھر لے کے بیٹھا، اس سے میں بات ہی نہیں کر رہا. ہائی اتنی بلند کر دینا جو پردے میں آئی بیٹھی ہے وہ ضامن ہو جائے. مجھ سے سوال کرو اس بغیرت نے شام کی بدکار عورتوں کو خط لکھا. میں ماتمی ہوں، میں شامل ہو گیا ہوں، تیرے سینے پہ ہاتھ دیکھنا چاہ رہا ہوں. اگر تم ماتمی بیٹھا ہے تو یہ شام کی بدکار عورتوں کو، فحاشہ عورتوں کو خط لکھ کے کہتا ہے باہر آؤ، علی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھو. شام کی بدکار عورتیں، اس سے سخت روایت میں پڑھ نہیں سکتا. شام کی بدکار عورتیں جب اپنے گھروں سے باہر نکلی، انہوں نے بازار کا ماحول دیکھا. یہ یزید کو خط لکھ کے کہتی ہے تجھے شرم نہیں آتی؟ بازار کا ماحول ہمارے قابل نہیں ہے. اور جس بازار میں شام کی بدکار عورتیں کھڑے ہونے سے انکار کر گئی تھی، علی کی بیٹیوں کو کبھی کسی گلی سے گزارا گیا، کبھی کسی گلی سے گزارا گیا. تم نے یہی سنا انہوں نے پتھر مارے، لے آ قرآن میرے سر پہ رکھ. انہوں نے کپڑوں کو آگ لگا لگا کے پھینکا، انہوں نے پانی گرم کر کے پھینکا. 6 مہینے کے بعد ایک یمن کا تاجر تجارت کے گھر سے شام آیا. اس نے شام کی دیواروں پہ لہو دیکھا کہ دکاندار کے پاس گیا، جا کے کہتا تجھے شرم نہیں آتی؟ ذی الحج کے مہینے میں قربانیاں چھتوں پہ کرتے ہو. کہتا وجہ کیا ہے؟ کہتا یہ شام کی دیواروں پہ لہو کیسا ہے؟ اس دکاندار نے دکان چھوڑی، اس تاجر کے سامنے آیا، تاجر کے منہ پہ ہاتھ رکھے کہتا آہستہ بول، 6 مہینے پہلے یہاں سے کچھ بیویاں گزری ہیں، ان بغیرت عورتوں نے اتنے پتھر مارے، یہ شام کی دیواریں سیدوں کے خون سے رنگی. ہائے کر، ہائے بلند کر، ہائے بلند کر. یہ شام کی دیواریں سیدوں کے خون سے رنگین ہو گئی. یہ شام کے لوگ کہتے تھے جس نے علی سے بدلے لینے، باہر نکلو علی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھو. نہیں پڑھتا دربار، ایک سطر کہنا چاہ رہا ہوں، بندے کی ہائے سننے کے لیے کھڑا ہوں.
نہیں پڑا دربار، قید آزاد ہوئی نا جب، 3 محملوں کے ساتھ ممبر میں چھوڑ رہا تھا، میں ہاتھ بندی کھڑا، میں ہائے بلند سننا چاہ رہا ہوں، 3 محملوں کے ساتھ، نہیں جلدی کرتا، سجاد ماں کو لے کے شام سے مدینہ چلے، مدینے کے باہر پہنچا قافلہ، کتنی ہائے کر سو خدا قسم، گھر جا کے مسلح بچھا کے ظلم کی معافی مانگنا۔ میں 4 سطریں نوحی کی پڑھنا چاہ رہا ہوں جو عالیہ بی بی نے لکھی، کسی شاعر نے نہیں لکھا، جناب عالیہ نے یہ 4 سطریں کہی، 4 ہی پڑھو، مختلف کتابوں میں لکھا ہے کہ زیادہ کہی تھی لیکن میں 4 پڑھا، 4 ہی برداشت کر لے مومن، کافی ہے، ممبر میں چھوڑا ہوں۔ مدینے کے باہر یہ قافلہ رکا، بی بی نے سجاد کو بلایا، سجاد، ہاں ماں، بی بی کہتی سجاد یہ مدینہ ہے، بڑا امیر بندہ ہے جیسا ہی نہیں کہتی، سجاد رو کے کہتا ہے اماں یہ مدینہ ہے، بی بی رو کے کہتی ہے سجاد میں نے مدینہ پہلی دفعہ باہر سے دیکھا، میں فقط تیری ہائے کے لیے کھڑا ہوں، ممبر میں چھوڑ چکا تھا۔ بی بی نے کہا پہلی دفعہ میں نے مدینہ باہر سے دیکھا ہے، بی بی رو کے کہتی سجاد مجھے نانے سے کچھ بات کرنی، مجھے نانے کے نور محل لے جا، 4 لفظ کہہ رہا ہوں، ممبر میں چھوڑو، نانے کے نور محل سجاد ماں کو لے کے آگے، کتاب کہتی ہے دونوں ہاتھ سجاد کے نانے کی قبر پہ آئے، بی بی دروازے پہ کھڑی، میرے دیکھی سب چاہیں، بی بی دروازے پہ کھڑی، 4 سطریں بی بی نے نوحے کی پڑھی ہیں، میں 4 لفظ کہہ کے ممبر چھوڑا ہوں۔ پہلا جملہ بی بی نے کہا، بی بی رو کے کہتی نانا، نانا قبر سے باہر آ، مجھے پہچان میں زینب ہوں، ہائے بلند کر، ہائے بلند کر، ہائے بلند کر، بی بی کہتی نانا قبر سے باہر آ، نانا مجھے پہچان میں زینب ہوں، قبر محمد سے کوئی آواز نہیں آئی، بی بی نے دوسرا جملہ کہا، بی بی رو کے کہتی نانا، نانا تیری اذان بج گئی، میرے مؤذن کربلا میں سو گئے، تیسری سطر بی بی نے کہی، بی بی رو کے کہتی نانا، نانا تیری نماز بج گئی، میرے نمازی کربلا میں سو گئے، 3 سطریں بی بی نے کہہ دی، قبر محمد سے کوئی آواز نہیں آئی، بی بی نے کہا سجاد آپ اٹھو، مجھے تنہائی میں نانے سے بات کرنے نہیں آیا، شیعہ گھر سے بندہ جو جملہ سن کے سینے پہ ہاتھ نہ مارے، بی بی نے کہا سجاد آپ اٹھو، مجھے تنہائی میں نانے سے بات کرنی ہے، کیونکہ بی بی نہیں چاہتی تھی میرا بیٹا سجاد اور خون روئے، جیسے سجاد اٹھے نا، بی بی نے اپنے برخے کے نیچے سے حسین کا تیروں والا کرتا نکال کے قبر محمد میں ڈالا، قبر محمد میں زلزلہ آیا، بی بی نے کہا نانا اوہ تجھ سے بیٹے کا کرتا دیکھا نہیں گیا، اوہ نانا میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں، اوہ نانا آدھی رات کو آؤں گی، اوہ نانا تیری قبر کے دیوے بجھاؤں گی، اوہ نانا اتنا مسلمانوں نے اوہ نانا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا، اوہ نانا جتنا تیری بیٹیوں کو مارا ہے، اوہ نانا میں ہر بازار میں کہتی رہی، اوہ میں محمد کی بیٹی، اوہ میں صحیح